عمل کو قدموں کی چاپ سنائی دی۔ قدموں کی آواز نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی، کوئی ان کی طرف آ رہا تھا۔ آشی آشی عمل نے ہڑبڑا کر پکارا تھا۔ کیا ہے؟ آشی غصے سے بولی۔ کوئی آ رہا ہے تو تم کچھ نہیں کہو گی اور نہ ہی رو گی ان کے آگے، سمجھ رہی ہو میری بات؟ دیکھنا تم۔ آشی بجائے سمجھنے کے مزید رونے میں روانی آئی۔ اس سے پہلے عمل آشی کو سمجھا تھی۔ ڈیول دروازہ کھول کر باریک قدم اٹھاتا، ان کے قریب پہنچا تھا۔ ان دونوں کو کرسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ ڈیول کرسی کھینچ کر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ عمل اپنے سامنے بیٹھے شخص کو گور کر دیکھ رہی تھی اور دیکھتی چلی گئی۔ ڈیول کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی جو ایک دفعہ دیکھتا تھا، دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ شاید اس میں عمل کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، وہ ہی ایسا تھا۔ ڈیول نے بلیک شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، وہ اس میں انتہائی غضب کا لگ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا کسرتی جسم قمیض سے واضح ہو رہا تھا۔ چپٹ سے نکلتا قد، کسرتی جسم، چہرے پر ہلکی سی داڑھی، سرخ و سفید رنگ اور آنکھیں۔ عمل کی نظر آنکھوں پر رکی تھی۔ وہ پہچان نہ سکی کہ آنکھوں کا رنگ گرین ہے یا اسکائی بلو، جن میں سرخی مائل تھی، شاید دونوں کا مکسچر تھی۔ عمل یہی سوچ سکی۔ مغرور کڑی ناک، پونٹ سگریٹ نوشی کے باوجود بھی ان کی رنگت ویسی ہی گلابی تھی۔ عمل نے معائنہ کرنے کے بعد نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ بلا شبہ وہ ہینڈسم مرد تھا۔ دوسری طرف ڈیول ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر، ہاتھ باندھ کر لڑکی کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ڈیول کو اپنے آگے چھوٹی سی بچی لگی۔ وہ اس لڑکی کو نظریں گھماتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور ڈیول کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے، لیکن جلد ہی چٹانوں جیسی سختی نے دوبارہ چہرے پر احاطہ کیا تھا۔ تو وہ تم ہو جس نے میرے آدمیوں کو مارا؟ کمرے میں ڈیول کی باری آواز گونجی۔ عمل بھی اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ ہاں، کوئی شک؟ وہ بنا خوف کے ڈیول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی۔ ڈیول واقعی حیران ہوا پر ظاہر نہیں کیا۔ اگر کوئی شک ہے تو ایک دفعہ میرے ہاتھ کھولو، پھر تمہارا شک یقین میں بدلوں گی۔ عمل اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے مزید بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں۔ ڈیول اپنے آپ کو ہنسنے سے نہ روک سکا۔ وہ عزیز کیا لڑکی ہے، آج تک کوئی میرے آگے نہ بول سکا۔ اس کی ہمت دیکھو، میری ہی قید میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے ہی باتیں سنا رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے سخت لہجے میں غرایا تھا۔ تم نے بھی میری ہمت دیکھی کہا ہے مسٹر؟ عمل نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو اکسایا۔ ان سب میں آشی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو شوٹ کر دے یا پیری کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ دیکھے بھائی، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو اس آدمی کو جانتے تک نہیں، وہ ہماری گاڑی کے سامنے آیا تھا، ہم نے تو مدد کرنی چاہی۔ پیری کے منع کرنے کے باوجود آشی کو خود بولنا مناسب لگا۔ عمل جو بنا خوف کے ڈیول کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، آشی کی آواز پر گردن گھما کر اپنی بیوقوف بہن کو دیکھا۔ ڈیول نے بھی دوسری لڑکی کو دیکھا تھا جس کا ڈر اس کے چہرے پر واضح ہو رہا تھا۔ بھائی، مانتی ہوں میری بہن سے غلطی ہوئی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ آشی نے صلاح صفائی سے کام لیا۔ عمل آشی کو غصے سے گور رہی تھی، لیکن آشی عمل کو اگنور کرتی ڈر کر بول رہی تھی، زی اس لڑکی کو باہر لے جاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ۔ ڈیول عمل کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا، میں پیری کے ساتھ جاؤں گی، دیکھے ہمیں معاف کر دے، میری بہن کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ آشی کو ڈر تھا پیری کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ سامنے بیٹھے شخص کے تصورات میں انتہا کی سختی تھی۔ زی سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔ زی ہڑبڑا کر آشی کا بازو کھینچ کر باہر لے جانے لگا۔ کتے کمینے، اگر اب میری بہن کو ہاتھ لگایا تو جان سے مار دوں گی، چھوڑ میری بہن کا ہاتھ۔ عمل کرسی سے نکلنے کی زور آزمائی کرتی ہوئی چلائی، نہیں، میں نہیں جاؤں گی پیری۔ پیری وہ زی کی گرپ سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی اور زی کو برداشت نہیں ہوا۔ اس نے آشی کی گردن کے نازک حصے پر ہاتھ دے مارا اور آشی چیختی چلاتی بے ہوش ہو گئی۔ زی اسے اٹھا کر کمرے سے باہر لے گیا۔ آشی آشی، عمل پیچھے سے بلاتی رہ گئی۔ عمل کو آشی کی ٹینشن ہو رہی تھی، اب اسے افسوس ہو رہا تھا کیوں نہیں مانی آشی کی بات۔ تو مس پیری، ڈیول نے زی کے جاتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ عمل نے انتہائی غصے سے سامنے شخص کو دیکھا۔ ڈیول کو اس وقت کو شیرنی لگی، تم لڑکی بہت کمال کی ہو۔ وہ کمینی ہنسی ہنستا عمل کو اوپر سے نیچے دیکھ کر بولا۔ عمل کا دل خلق کو آ گیا، وہ جتنی مرضی ہمت دکھا دیتی لیکن ہے تو وہ لڑکی۔ ڈیول اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر انتہائی غصے میں مسکرائے۔ مجھے اس نام سے صرف میرے گھر والے بلا سکتے ہیں، سمجھے تم؟ وہ غصے سے بولی۔ تو میں تو اسی نام سے بلاؤں گا۔ اٹھ اپنی جگہ سے اور جو کر عمل کی رسیاں کھولتے ہوئے بول رہا تھا۔ عمل کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ ڈیول نے رسیاں کھول کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ہاں بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ صحیح بتاؤں تو مجھے دور سے آواز نہیں آ رہی تھی، وہ اس کے مزید قریب ہو کر بول رہا تھا۔ عمل اس کے اتنے قریب آنے پر گھبرا رہی تھی۔
तुम दूर होकर बात करो। अमल ने अपने आप को संभालना चाहा, लेकिन फिर भी लहजे में लड़खड़ाहट वाज़ेह थी। अभी मैंने कहा तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। डेवल ने अमल के कान के करीब जाकर सरगोशी की। डेवल की इस हरकत पर अमल की सारी बहादुरी उड़नचू हो गई। चेहरा सुर्ख टमाटर की तरह दहक रहा था। पीछे हटो, और डेवल को पीछे धकेलती चिल्लाई थी, लेकिन डेवल एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला था। अब मुझे हैरत हो रही है, जी ने कहा। तुमने मेरे आदमियों को मारा, लेकिन मुझे तो तुम हिला भी नहीं सकी। वो तंस करता पीछे हटा था। अमल का चेहरा जो शर्म से सुर्ख हुआ था, उसका तंस करने पर गुस्से से मजीद सुर्ख हुआ। उसने घुमा कर डेवल को थप्पड़ मारना चाहा। हाय अफसोस, अमल का हाथ हवा में ही रह गया। डेवल ने बड़ी महारत से हाथ को रोका था। डोंट डू दिस मिस पेरी, वरना जो बाद में मैं तुम्हारे साथ करता, तुम मरना पसंद करती। वो अमल को गहरी नज़रों से देख रहा था। अमल को अपना आप जलसता हुए महसूस हुआ और अपना हाथ झटके से छुड़वाती 2 क्या 4 कदम पीछे हुई। डेवल उसकी एहतियात पर हल्का सा मुस्कुराया। अगर डेवल चाहता तो उसे भी उसकी औकात याद दिला सकता था। शायद उसे उस लड़की का ना डर होना पसंद आया। अब तुम जा सकती हो, लेकिन अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मिस पेरी फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम एक पल भी सुकून से सो नहीं सकोगी। उसे आंखों में आंखें डालकर धमकी देता उसे लेकर बाहर की जाने बढ़ा। अमल को उसकी आंखें सुर्खी की वजह से कमाल की लगी। वो भी बिना डर के उनकी आंखों में देख रही थी। डेवल ने जब उसका हाथ पकड़ा तो नज़रों का तसलसल टूटा और चुप करके चलती रही। जी गाड़ी के बोर्ड के साथ टेक लगाए उन दोनों का वेट कर रहा था। डेवल को आते देखकर वो सीधा हुआ। गाड़ी में बैठो। डेवल अमल को गाड़ी की जानिब धकेलता खुद दूसरी साइड पर आया था। अमल जल्दी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी और आशी को जगाने की कोशिश करने लगी। आशी, आशी प्लीज़ उठो। अमल की आंख से एक आंसू गिरा था और आशी की बालों में जज़ब हुआ था। डेवल जो उसी को देख रहा था, आंसू देखकर डेवल को खुशी हुई, लेकिन फिर अपनी नज़र सामने की जानिब करता गाड़ी चला दी। सियाम बेटा, वो जो ऊपर अपने कमरे में जा रहा था, अपनी माँ की आवाज़ पर रोका। जी माँ जी। वो वापस पलटा और अपनी माँ के साथ बैठ गया। सियाम ने अपनी माँ को देखा जो आजकल बीमार रहने लगी थी और साथ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बेटा, अपने भाई को फ़ोन किया तुमने? मेरा तो फ़ोन नहीं उठाता। तुम उसे फ़ोन करो और कहो एक दफ़ा सिर्फ अपनी माँ के लिए आ जाए। सकीना बेगम ने उम्मीद भरी निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखा और बात करते करते रोना शुरू हो चुकी थी। माँ जी, मैं ज़रूर भाई से बात करूँगा। ना सिर्फ भाई आपसे बात करेंगे बल्कि मेरी शादी पर भी आएंगे। सियाम ने अपनी माँ को खुश करने के लिए कहा। वो जानता था उसका भाई मर के भी इस घर में कदम नहीं रखेगा। सियाम, तुम सच कह रहे हो? जी माँ जी, बिल्कुल सच। अब आप रोना तो बंद करें और खुशी खुशी से मेरी शादी की तैयारियां करें। वो अपनी माँ के आंसू साफ करता बोल रहा था। अब जब वो आएगा मैं उसे मना लूँगी। देखना वो फिर से हमारे साथ रहना शुरू हो जाएगा। सकीना बेगम खुशी से बोल रही थी। सियाम अपनी माँ के चेहरे पर खुशी देखकर दिल में सदा कायम रहने की दुआ की थी। भाई, नूर जो अपनी बाई के और मामा की बातें सुन रही थी, खुशी से पुकारा। भाई, आपने जो कहा वो सच था। भाई सच में आएंगे। वो सियाम के पास जाते बोली। हाँ मेरी गुड़िया। सियाम ने शफकत भरी निगाहों से देखकर कहा। ओ मामा, मैं तो भाई से नाराज़ भी होंगी और उनसे बात भी नहीं करूँगी जब तक मुझे मनाएंगे नहीं। कितना मज़ा आएगा मामा, भाई आएंगे। सियाम बस अपनी माँ और बहन की खुशी देखता रह गया। अभी भाई घर नहीं आए तो उनका ये हाल है, और जब भाई आ जाएंगे पता नहीं दोनों औरतें क्या करेंगी। वो मुस्कुराता हुआ उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। अब उसे हर हाल में भाई को लाना था। इसके लिए उसे पाँव भी पड़ना पड़ जाएगा, लेकिन अपनी माँ और बहन की मुस्कुराहट बरकरार रखना चाहता था। 2 दिन हो गए हैं पेरी को गए हुए। घर कितना बेरौनक लग रहा है। सादिया बेगम अपनी बेटी की याद में बोली। ठीक कहा बेगम, मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ अपनी बेटी को। फारूक साहब फाइल को बंद करते जज़ब से बोल रहे थे। आपके पास वक्त कहाँ? मुझे तो लगता है हम शादी पर भी ना जा सकेंगे। सादिया बेगम रूठेपन से कहती बेड से उठकर खड़ी हुई। आप तो समझे अपने इस मासूम शोहर को। फारूक साहब प्यार भरे लहजे में बोले। अगर हसन अपने बाप को इस तरह बात करते देख लेता तो ज़रूर बेहोश हो जाता। आप सुन ले, मैं शादी पर ज़रूर जाऊंगी। मैं आपके काम की वजह से शादी नहीं छोड़ूंगी। सादिया बेगम याद दहानी करवाते कमरे से बाहर चली गई। फारूक साहब सिर्फ सर ही हिला सके। वही जानते थे आजकल उनके पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं है। वो अब तकने लगे थे। शायद उम्र का तकाजा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। आज तक डेवल को कोई भी पकड़ नहीं सका था। फारूक साहब ने इस केस को अपने हाथ में लिया। डेवल को एक्सपोज करना उनकी जिद बन गया था। चलो उतरो। डेवल गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने रोकता स्पाट लहजे में कह रहा था।
امل بھی بنا ڈیول کو دیکھتی عاشی کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترنے لگی۔ اب تک جو ہو گیا تھا دونوں کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھا۔ دونوں نے سوچا بھی کب تھا یہ سب ہوگا تو وہ نکلتی ہی نہ۔ روکو دونوں، ڈیول سامنے شیشے سے دیکھتا دونوں کو روکا تھا۔ مس پیری، آپ کی دوست کی میں خود گارنٹی دے سکتا ہوں، وہ اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ امل نے بھی سامنے لگے شیشے میں ڈیول کو دیکھا تھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل لگا۔ ان کی آنکھوں میں ابھی بھی سرخی مائل تھی اور امل ابھی تک فیصلہ نہ کر پائی آنکھوں کا رنگ کون سا ہے۔ شاید ہی رات کو سوتا نہیں ہوگا یا کچھ اور۔ وہ اس کی باتوں میں دھیان دیے بغیر بنا پلک جھپکتے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن مس پیری، ڈیول نے اس کے نام پر زور دیا۔ امل بھی اپنے خیالوں سے حقیقی دنیا میں لوٹی تھی۔ تم ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں ذہن نشین کروا لو، آج سے میری نگاہیں 24 گھنٹے تم پر ہوگی۔ ڈیول بات کرتے وقت اس کا جائزہ لے رہا تھا لیکن وہ اگنور کرتا اپنا لہجہ سخت رکھا۔ آگے مس پیری، تم خود سمجھدار ہو، میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ امل نے اس شخص کی بات کا مطلب سمجھ آنے پر غصے سے اپنی ہاتھ کی مٹھی سختی سے بند کی تھی اور خود کو کوسنے لگی اپنی اس بے خودی پر۔ اب تم دونوں جا سکتی ہو۔ ڈیول ان دونوں کو حکم دیتا سگریٹ کا گہرا کش لیتا باہر سڑک کی طرف دیکھنے لگا جہاں ایک دو گاڑی وقفے وقفے سے گزر رہی تھی اور عملدان پیستی بنا جواب دیا عائشہ کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتر گئی تھی۔ لیکن وہ جاتے وقت بھی اپنا غصہ ظاہر کرنا نہیں بھولی تھی اور پوری طاقت لگا کر گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ جس سے صاف ظاہر تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو مرضی کر لو۔ ڈیول اس کی اس معصومانہ حرکت پر مسکرایا تھا۔ ڈیول واقعی اس لڑکی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ ممانی جان، عائشہ اور آپ کی بانجی نظر نہیں آ رہی؟ نمرا نگاہ گھماتی پوچھ رہی تھی۔ سب اس وقت سیٹنگ ایریا میں بیٹھے چائے پیتے باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں نے کدھر جانا ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی۔ سیدہ بیگم کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ لیکن ممانی جان، میں تو گئی تھی ان کے کمرے میں، وہ دونوں تو نہیں تھی۔ نمرا چالاکی سے بولی۔ وہ خان، نمرا داخلی دروازے پر کڑے خان کو دیکھتے آہستہ آواز میں کہا، لیکن پاس بیٹھی سیدہ بیگم اور سلمہ بیگم کی نظریں دروازے کی جانب اٹھی تھی۔ سیدہ بیگم کی پریشانی چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ خان بیٹا، سلمہ بیگم نے آواز دی۔ وہ جو داخلی دروازے سے اندر داخل ہو کر سیدھا اپنے کمرے کی جانب جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اپنی مام کی پکار پر رکا پر پلٹا نہیں۔ میرا بیٹا اپنی پھپھو سے نہیں ملے گا، سلمہ بیگم نے وہی بیٹے شیریں لہجے میں کہا تھا۔ خان نے اپنی آنکھیں زور سے میچ کر کھولی تھی اور پلٹ کر اپنے قدم اپنی پھپھو کی طرف بڑھائے۔ وعلیکم السلام پھپھو، وہ سلمہ بیگم کے آگے جھک کر بولا تھا۔ وعلیکم السلام پھپھو کا بیٹا کیسا ہے؟ میں ٹھیک پھپھو، آپ بتائیے آپ کیسی ہے؟ یہ کیا اب میرے بیٹے کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ کچھ پل بیٹھ جائے؟ نہیں پھپھو، آج میں تک گیا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر تفصیل سے بات کروں گا۔ خان کے چہرے سے تھکاوٹ صاف واضح ہو رہی تھی۔ خان جی آپ کیسے ہیں؟ نمرا دوپٹہ اپنے ہاتھ سے مروڑتی شرما کر پوچھ رہی تھی۔ خان جو پہلا تکا ہوا تھا مزید بدمزہ ہوا۔ پھپھو میں آپ سے رات میں بات کرتا ہوں۔ خان نمرا کی بات اگنور کرتا واپس پلٹ گیا۔ نمرا تو جل کر رہ گئی۔ ممانی عائشہ کدھر ہے؟ وہ اپنے کمرے میں تو نہیں ہے اور نہ ہی پورے گھر میں، نمرا نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ خان کے اپنے کمرے کی جانب جاتے قدم روکے تھے۔ سیدہ بیگم کو تو مانو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا اور غصے سے نمرا کو دیکھا، لیکن نمرا نے جو کرنا تھا وہ کر چکی تھی اور سکون سے اپنی توڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر ہونے والے تماشے کا انتظار کرنے لگی۔ خان واپس پلٹ کر اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ کدھر ہے عائشہ؟ اس نے ٹھوس لہجے میں پوچھا تھا۔ منٹ میں خان کی رگیں پھولی تھی۔ وہ بیٹا، کیا بیٹا ماما؟ میں پوچھ رہا ہوں کہاں ہے عائشہ؟ وہ غصے سے قدرے اونچی آواز میں بولا تھا۔ آیت بھی اپنے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے سیڑھیاں اترتی اپنی ماں کے پاس پہنچی تھی۔ ماما میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ بھائی، آیت نے جلدی سے کوئی بہانہ بنا کر بولنا چاہا۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ عمل دروازے سے ہی بولی جہاں وہ دونوں کھڑی تھی۔ سارے رستے عمل عاشی کو سمجھاتی آئی تھی کہ گھر میں کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن عاشی سامنے غصے سے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھ کر چہرے کا رنگ زرد پڑا تھا اور وہی پیری بھی خان کو اتنے غصے میں دیکھ کر ٹٹکی تھی۔ کدھر گئی تھی؟ وہ عمل کی بات کو رد کرتا لمبے ڈگ برتا عائشہ کے سر پر کھڑے ہو کر پوچھ رہا تھا۔ بھائی، عاشی نے اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے صرف اتنا ہی بول سکی۔ ہم باہر گارڈن میں تھے۔ عمل جانتی تھی عاشی اپنے بھائی سے جھوٹ نہیں کہے گی، اس لیے خود ہی بولی، میں نے تم سے پوچھا۔ خان روکھے لہجے میں بولا۔ پیری کی اپنی کی ہوئی عزت افزائی پر دل کیا کہ رو دے، لیکن وہ رونے والوں میں سے نہیں تھی۔ تو آپ بھی اپنا لہجہ ٹھیک رکھیں، یہ کوئی طریقہ ہے بہن سے بات کرنے کا؟ آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ جب ہم کہہ رہے ہیں ہم دونوں گارڈن میں تھی، لیکن نہیں،
آپ نے تو بات کی کال نکالنی ہے۔ عمل بھی بے درد بولتی گئی، پر وہ نہ دیکھ سکی وہ خان کے غصے کو ہوا دینے کا کام کر رہی تھی۔ جی بھائی، ہم دونوں گارڈن میں تھی، آپ مالی بابا سے پوچھ لے، عائشہ نے اٹھکتے ہوئے جھوٹ بولا۔ خان ان دونوں پر غصے بری نگاہ سے دیکھتا تن فن کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حال میں موجود سب کا اٹکا ہوا سانس بحال ہوا تھا سوائے نمرا اور اس کی ماں کا۔ تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، آیت نے دونوں سے کہا تھا اور خود بھی دونوں کے پیچھے چل دی۔ ماما، دیکھ لیا آپ نے، خان تو مجھ سے بات کرنا دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کیسے میں ان کے دل میں اپنے لیے جگہ بناؤں گی؟ نمرا بے رخی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولی، کم عقل لڑکی، تم بھی تھوڑا صبر سے کام لو۔ جب خان کہہ رہا تھا وہ تکا ہوا ہے تو کیوں اپنی ٹانگ اڑائی؟ سلمہ بس اپنی بیٹی کی بے صبری پر ماتم کرتی بولی، مما مجھے نہیں کرنی اس خان سے شادی۔ ان کا غصہ دیکھا آپ نے، 24 گھنٹے تو ناک پر رہتا ہے۔ نمرا بچپن سے ہی خان کو پسند کرتی تھی، اور دوسری بڑی وجہ اس کی ماں تھی جو بچپن سے ہی کہتی آئی تھی تم ہی خان کی بیوی بنو گی۔ لیکن یہ بھی سچ تھا، وہ خان سے ڈرتی تھی۔ میری کم عقل بیٹی، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، ورنہ وہ سیدہ کی بانجی کا کیا نام ہے؟ عمل، نمرا نے بتایا۔ ہاں وہی عمل، سیدہ اسے اپنے بیٹے کی بیوی بنا دے گی اور ساری جائیداد کی مالکن بن کر ہمارے سروں پر ناچے گی۔ نہیں ماما، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ خان صرف میرے ہے۔ وہ بیڈ پر اپنی ماں کی گود میں سر رکھتے جذب سے بول رہی تھی، نمرا اب تم کچھ الٹا نہیں کرو گی جس سے خان تم سے بدظن ہو۔ سلمہ بیگم نے پیار سے اپنی بیٹی کو کہا، اچھا ماما، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ خان کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ بلڈنگ کے آگے بلیک کرولا کار روکی تھی۔ آپ اس بوائے انتظار کی سولی پر لٹکا سڑک کی جانب دیکھ رہا تھا اور ساتھ آنے والی جمائی کو اپنے ہاتھ سے روک رہا تھا۔ گاڑی کے روکنے کی آواز سے وہ ہوش سے کام لیتا اندر کی جانب بھاگا تھا جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ سرایان آ گئے۔ آپ اس بوائے نے اونچی آواز میں اپنے باس کے آنے کی اطلاع دی تھی، جلدی کرو، سر آ گئے، جلدی سب اپنی ٹیبل پر پہنچو۔ سر نے دیکھ لیا تو گئے۔ طرح طرح کے جملے آپس میں گونج رہے تھے۔ آپس میں ایک دم افراتفری مچ گئی تھی۔ ہر کوئی اپنے کڑوس باس کے غصے کے بارے میں جانتے تھے اور سر کو ہر چیز میں پرفیکشن پسند تھا۔ دوسری طرف وہ بے نیاز سا اپنی کار سے نیچے اتر کر اپنی کار کی چابی گارڈ کی طرف اچالتا اپنا کوٹ ٹھیک کرتا اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ ایان خان جہاں جہاں سے گزر رہا تھا سب اپنے باس کو جھک کر کہہ رہے تھے۔ وہ اپنا سر ہلا کر سب کو جواب دے رہا تھا، اوہ یار کیا پرسنالٹی ہے، کاش سر ایک دفعہ مجھے دیکھ لے۔ ہمنا نے آہ بھرتے کہا تھا، لگتا ہے تم سر کی رنگین مزاج سے واقف نہیں ہو۔ علینا نے اپنی بے وقوف دوست کو آگاہ کیا تھا، مطلب تم نیوز نہیں سنتی یا نیوز پیپر نہیں پڑھتی؟ نہیں، ہمنا نے نام سر ہلا کر جواب دیا تھا، بس تم پڑھو، تمہیں علم ہوگا۔ سرایان کا آئے دن کسی نہ کسی ماڈل کے ساتھ چکر چل رہا ہوتا ہے۔ علینا نے رازدار انداز میں کہا تھا، کیا؟ میں نہیں مانتی یار، اتنا ہینڈسم باس ایسا ہوگا۔ ہمنا نے علینا کی بات کی نفی کی۔